اب ہمارے پاکستانی ٹی وی پہ پاکستانی ڈراموں میں ہمیں ایسے سین دکھائے جا رہے ہیں جس طرح دیور کو بابی کا عاشق دکھایا جا رہا ہوں، بہنوئی کو سالی کا عاشق دکھایا جا رہا ہوں۔ اسلام کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے تمام کیسز کو، آپ زینب سے لے کے عزیز الرحمان تک کا یہ جو کیس ہے، اس کے سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ واقعہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں بلکہ پارٹنرشپ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، پاکستان میں آئے روز جنسی زیادتی کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں ننھی کلیاں ہوس کا شکار ہو رہی ہیں تو کہیں سفید ریچھ بوڑھے اپنے طالب علموں کے ساتھ بدفعلی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حرص و ہوس کے ان درندوں کے خلاف حکومت بھی بے بس دکھ رہی ہے اور آئے روز ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم پاکستانی عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ان واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے اور کیسے اس گندگی سے نجات ممکن ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد ارشاد۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شرعی سزائیں لاگو کر کے جنسی زیادتی کے کیسز کے مجرمان ہیں جو ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو مکمل داخل ہو جائے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے تمام کیسز کو، آپ زینب سے لے کے عزیز الرحمان تک کا یہ جو کیس ہے، اس پہ آپ ایک سفر طویل طے کرتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نظام ہم ابھی چلا رہے ہیں وہ کامیاب نظام ہے؟ بالکل کامیاب نظام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو بنایا، اسلام کو بنایا، اور یہ تمام جو اس طرح کے ہیں، آپ اس کو جب آپ اس کو لاگو کرنے کے، شریعت کو لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہی طبقہ سیکھ پا ہوتا ہے جو اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے دین کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام مصطفیٰ اور جو اللہ کا احکامات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ان تمام معاملات سے ہم جان چھڑوا سکیں۔ لاہور مدرسے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعہ کے جو مجرم ہیں ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں ان کے مجرموں کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ باقی یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں بلکہ پارٹنرشپ کرنی چاہیے، وہ یہ تو یہ میرے خیال میں تو ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ خاص کر زیادہ لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ باقی جو ملزم ہیں صرف پاکستان میں نہیں، پورے پاکستان میں جہاں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں سب کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ بدفعلی کے مرتکب افراد کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدفعلی کے مرتکب افراد جو ہیں ان کے لیے سزا سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ یہ پوری دنیا میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اب تمام دنیا میں اس کے بارے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں آج کل اگر دیکھا جائے تو آج کل بدفعلی کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں ایسے قوانین ہونے چاہیے، شرعی قوانین ہونے چاہیے کہ سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ معاشرہ اس قدر حرص و ہوس کا کیوں شکار ہے؟ دیکھیے بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، دیندار طبقہ اور پھر دیندار طبقے کے اندر بھی دو قسم کی کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ جو مکمل طور پر دین اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جو دین کا لبادہ تو اڑتا ہے لیکن دین پر عمل نہیں کرتا۔ لیکن ہر دو طبقے میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہمیں بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جو بہترین امت کا ٹائٹل ہمیں دیا گیا اس کے اندر جو علت ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کی طرف ہر عام اور خاص چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہی عن المنکر کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ جب تک ہم نہی عن المنکر کے اوپر مکمل طور پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس قسم کے حوادثات سے اپنے معاشرے کو نہیں بچا سکتے۔ نہی عن المنکر کے اندر کیا ہے کہ ہم نے ہر اس کام کو روکنا ہے جو فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پر جو کلیدی کردار ادا کر رہا ہے آج کل کے دور میں وہ ہمارا میڈیا ہے۔ یعنی میڈیا کے اندر آپ دیکھیں کسی چھوٹی سی چیز کا بھی اگر کمرشل آتا ہے، اس کمرشل کے اندر بے حیائی یعنی کسی عورت کو نہیں لایا جاتا، صابن ہے، شیمپو ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تو لہٰذا اس فحاشی اور عریانی کا سد باب جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے اور جو ہمارا اشرافیہ طبقہ ہے وہ اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا نہیں کرے گا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مزمل رشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔